کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ کو وادی فاران میں چھوڑ دیا۔ وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا اور نسلیں بنی اسرائیل پروان چڑھی۔ یہیں پر کعبے کی تعمیر ہوئی، بنی اسماعیل کعبے کے متولی بنے اور یہیں سے بنو قریش کی ابتدا ہوئی۔ اسی خاندان میں ایک شاہ نکلی جو بنو ہاشم کہلائی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرا اور مورہا 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی میں بروز پیر کے دن ایک چراغ روشن ہوا جس نے پوری عالمیت کو منور کر دیا۔ وہ چراغ ہمارے آقا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور عبد المطلب جو تھے خاندان بنو قریش بن عبد المناف کے فرزند تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت سے 4 ماہ پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی رضاعت صوبیہ نامی عورت نے کی۔ چند روز تک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کی رضاعت کے لیے اور آپ کی بہتر نشو نما کے لیے آپ کو بنو سعد کے قبیلہ کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا جو ہر 6 ماہ بعد آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے ملانے کے لیے لایا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ قبیلہ زہرا کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی تھی، وہی عبد المناف جو ہاشم کے والد تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضور کی پیدائش کے 6 ماہ بعد دنیا سے رحلت فرما گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا جان نے کی اور دادا جان کی وفات کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا جان نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس کے ہوئے تو آپ تجارتی کاموں میں اپنے چچا کی مدد کرتے اور رفتہ رفتہ تجارت کی غرض سے سفر بھی کرتے۔ آپ نے کوئی دنیاوی تعلیم نہ پائی کیونکہ اللہ رب العزت براہ راست آپ کو اپنی تربیت میں رکھنا چاہتے تھے۔ حضور اپنا بچپن اور اپنا لڑکپن گزارنے کے بعد اپنی شبابی کی جانب رواں ہوئے۔ آپ بے مثال، آپ بیکار مشاغل اور جہالت کے لہو لعاب سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ آپ کی صداقت اور دیانت نے ہر ایک کی نگاہ میں آپ کو معزز اور محترم بنا دیا تھا۔ چنانچہ آپ صادق اور امین کے لقب سے مکہ میں مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی جاہلیت یا کسی بھی قبیلہ کی لڑائی میں شرکت نہیں کی۔ محض حرب فجار کے موقع پر آپ نے اپنے چچا کی معاونت کی کیونکہ پہل اس لڑائی کی بنو قیس کی طرف سے ہوئی تھی۔ بعد میں معاہدہ کے ذریعے نتیجہ صلح پر مکمل ہوا تھا۔ آپ جوانی کے عالم میں حیا کا پیکر اور شرف انسانیت کا جوہر بدرجہ کمال تھے۔ اعلیٰ حد و حال، چمکیلی گنگریالی زلفیں، ہوش وزا ریش، سادہ سا لبادہ، ہلکا سا تبسم، لسان میں شرینی، مؤدبانہ گفتگو اور عاجزی و انکساری کا مجسمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت اور دیانت کا عظیم پیکر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جاتے تھے۔ آپ نے تجارت کی غرض سے شام، بصرہ، یمن کی طرف سفر کیے۔ اسی طرح تجارت کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ آپ کی عمر مبارک 25 برس کو آن پہنچی۔ وہ بھی وقت آیا جب مکہ کی معزز اور متمول خاتون خدیجہ بنت ولید کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام آیا۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور کو 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ صاحبزادے قاسم اور عبداللہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جبکہ صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا تھی۔
ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।